والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی یہ آیت بڑی جامع آیت کہلاتی ہے۔ جامع اس کو کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ تو کم ہو، کلمات تو کم ہو، لیکن معنی اور مطلب اور مفہوم اس کا بہت وسیع ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی جامع ترین آیتوں میں سے ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین سے لے کر آج تک جمعہ اور عیدین کے خطبے کے اندر اخیر میں یہ آیت کو ضرور پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت اپنے اندر اگرچہ الفاظ اس کے کم ہیں لیکن تقریباً ساری شریعت کے احکام کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو جامع ترین آیت کہا جاتا ہے۔ اکثم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار اور چودھری تھے۔ ان کو پتا چلا جب کہ حضور اکرم سے کہ اس طرح سے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد ان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکہ کے اندر اس طریقے سے مبعوث ہوئے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ خود جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کریں کہ واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہے یا نہیں، ان کا دعویٰ کیسا ہے، یہ کیسے آدمی ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ چونکہ سردار ہیں، اتنی بات کے لیے آپ کا خود جانا مناسب نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک دو آدمیوں کو بھیج دیں، وہ جا کر تحقیق کر لیں۔ تو انہوں نے دو اپنے آدمیوں کو، قاصد کو بھیجا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر دریافت فرمایا، من انت وما انت، کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں۔ ان کا اس سے مقصد یہ تھا کہ آپ کا نسب کیا ہے، کون سے خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کا خاندان آیا شریف ہے یا رذیل ہے، اعلی خاندان کے آپ آدمی ہیں یا کس قسم کے خاندان کے آدمی ہیں، اور دوسری بات کہ مانت، آپ کون ہیں، یہ جو نبوت کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں تو حقیقت کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی بات کے جواب میں بتلایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، کہ میں محمد ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ مختصر سی بات آپ نے نسب کے بارے میں بتلا دی، اور جہاں دوسری بات کا سوال تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، یہ آیت ان کو پڑھ کر سنائی، گویا یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے اوپر اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، جو پیغام آتے ہیں اس میں یہ آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ پاک عدل کا اور احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ پاک روکتے ہیں ہر بے شرمی کے کام سے، ہر ناجائز کے کام سے اور ظلم و زیادتی سے۔ یہ آیت جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے پڑھی۔ اب یہ دونوں قاصد جب پہنچے اکثم بن سیفی کے پاس اور انہوں نے ماجرا بتلایا کہ ہم کو تو انہوں نے نسب کے بارے میں جو بات بتلائی وہ صرف یہی محمد بن عبداللہ کہہ دیا، لیکن انہوں نے جو پیغام ہمیں سنایا
وہ آیت پھر پڑھ کر سنائی تو حضرت اقسم بن سیفی نے کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور برے اخلاق سے روکتا ہے. میری قوم ان پر ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں ایمان لاؤ اور دوسرے لوگ اس میں پہل کر جائیں. تم اس میں پہل کر جاؤ، دوسرے کے تابع اس میں نہیں بننا ہے. چونکہ اس آیت کی جامعیت سے ان کو یقین ہو گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں نے دیکھا دیکھی شرما شرمی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ابھی ایمان میرے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا، پختہ نہیں ہوا تھا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے اوپر وحی کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو آپ کی گردن جھک جاتی تھی اور پسینے، سخت سردیوں کے اندر پسینے آپ کو آنے لگتے تھے اور ایک عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. تو جب یہ کیفیت دور ہوئی، حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اللہ کا قاصد آیا اور اس نے یہ پیغام مجھے اللہ کا پہنچایا اور یہ آیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی. اس دن سے میرے دل کے اندر اسلام راسخ اور پختہ ہو گیا. یہ کوئی بناوٹی نبی نہیں ہے، واقعتاً یہ اللہ کے سچے نبی ہے. تو یہ آیت چونکہ عربی کے اندر ہے اور عربی لوگ اس کی جامعیت کو جانتے تھے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اچھی باتیں جمع کر دی ہے اور کس طریقے سے تمام بری باتوں سے اس کے اندر منع کر دیا ہے بڑی جامعیت کے ساتھ. اس میں سب سے پہلا بات اللہ فرماتے ہیں ان اللہ امر بالعدل، اللہ پاک عدل کا حکم دیتے ہیں. عدل کے معنی برابری کے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے دو آدمیوں کے درمیان فیصلے میں برابری کرنا اس کو بھی عدل کہا جاتا ہے. تو عدل کے معنی برابری کے ہیں. اب عدل کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے. ایک تو عدل ہے اور ایک ہے اعتدال. عدل کے معنی برابری اور اعتدال کے معنی افراط تفریط، یعنی کمی زیادتی سے بچنا اور بچانا. ایک تو عدل کے اندر برابری کے معنی کے اندر یہ معنی آ جاتا ہے کہ اللہ تمہیں برابری کا حکم دیتے ہیں، یعنی انصاف کا حکم دیتے ہیں. اب انصاف کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے کہ ایک تو آدمی کو انصاف کرنا ہے اور اعتدال پر رکھنا ہے، انصاف کرنا ہے، برتنا ہے اپنے اور اللہ کے درمیان. گویا اللہ پاک مفسرین لکھتے ہیں کہ عدل میں یہ بات بھی ہے کہ بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان برابری اور انصاف سے کام لے، یعنی اللہ کے جو حقوق بندے کے اوپر ہیں ان حقوق کو بجا لائے اور اللہ نے جن باتوں سے اس کو منع کیا ہے ان باتوں سے رک جائے. تو یہ ہوا اللہ اور اپنے درمیان، بندے کے درمیان برابری کرنا کہ اللہ کی حق تلفی اگر کی، اللہ کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کو خالق و رازق ماننا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اگر اس میں کوتاہی ہے تو پھر ہم نے اس معاملے میں عدل کو اور برابری کو چھوڑا. اور ایک ہے عدل، دوسرا عدل جو ہے وہ آدمی کا اپنے اور اپنی ذات کے درمیان میں ہے کہ اپنی ذات کو انصاف دینا. اپنی ذات کو انصاف دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اپنی ذات کے جو حقوق ہیں اپنے نفس کے، ان حقوق کو ادا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نفس کا، تمہارے جان کا بھی، تمہارے نفس کا بھی، تمہاری ذات کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اب اپنے نفس کا حق یہ ہے کہ آدمی کو اپنے نفس کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں اسے مہیا کرنا. پیاس لگی ہے تو پانی پینا، بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا،
بیمار اگر جسم پڑا ہے تو اس کی دوا کرانا، یہ آدمی کا اپنی ذات کا اپنے اوپر حق ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کا اپنی ذات کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اگر یہ بھی عدل کے اندر داخل ہے کہ آدمی کا اپنے اور اپنے نفس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اب اگر مثلا آدمی ایسا کام اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے خود اس کو نقصان پہنچتا ہے تو شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آدمی اسی چیز کھاتا ہے جس کے نتیجے کے اندر آدمی بیمار پڑتا ہے، تو گویا یہ اپنے نفس کے ساتھ اس نے ناانصافی کی۔ اب سردیوں کا زمانہ ہے، اب سردیوں میں ٹھنڈی لگتی ہے، اب آدمی جان بوجھ کر ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے، اس کو پتا ہے ٹھنڈا پانی مجھے راس نہیں آتا، بیمار پڑ جاؤں گا، ٹھنڈی کے کپڑے استعمال کرنا ہے وہ کرتا نہیں ہے، تو یہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ نفس کے ساتھ یہ ناانصافی کر رہا ہے۔ نفس کا تقاضا ہے یہ ہمارا جسم و جان اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے یہاں پر ہمیں اپنی جان کے حقوق کی بھی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں انسان کے بدن کو نقصان کرنے والی ہے، ان نقصان کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب مثال کے طور پر کہ تقریباً ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے کہ بھئی تمباکو کھانے سے کینسر ہوتا ہے، اور خود ہمارے اندر سینکڑوں اس کے نمونے موجود ہیں کہ تمباکو کھانے کے نتیجے کے اندر آدمی کی طبیعت کو، آدمی کی ذات کو نقصان ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ پھیپھڑوں کو نقصان ہوتا ہے، زبان کو نقصان ہوتا ہے، آدمی کے رخسار پر کینسر لگ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی کا یہ جان اللہ کی امانت ہے، بھائی آپ کو کیا، میں جو ہے وہ کیا ہے، اس میں میرا نقصان ہوگا، لیکن اس میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی جان اللہ کی امانت ہے، دی ہوئی ہے۔ خودکشی کرنا اسی لیے حرام ہے، ناجائز قرار دیا خودکشی کرنا، اس لیے کہ ہم اپنی جان کے خود مالک نہیں ہیں۔ اگر آدمی خود اپنی ذات کو نقصان پہنچانا چاہے اس کی گنجائش نہیں ہے، اگر آدمی خود نقصان پہنچا کے دوسرے کا فائدہ کرنا چاہے اپنی جان کا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے کہ بھئی یہ تمباکو نوشی ہے، سگریٹ نوشی ہے، اس قسم سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے۔ اب اس کا نقصان جو ہے وہ اب بالکل ظاہر ہے، بھئی تمام ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے، اور اس کے نمونے بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کا اثر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے باوجود تمباکو استعمال کرنا کہ بھئی اس کی وجہ سے آدمی کو کینسر لگ سکتا ہے، بڑی بڑی بیماری لگ سکتی ہے، تو اب ظاہر ہے اس کے استعمال کی کہاں گنجائش ہوگی۔ اسی طریقے سے شراب کا مثلا استعمال، کہ شراب ایک تو شرعاً حرام ہے ہی، ناجائز ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ آدمی کی طبیعت کو، آدمی کے بدن کو یہ نقصان دیتی ہے، تو ظاہر ہے اس صورت میں اس کا پینا جائز نہیں ہوگا۔ تو ایک دو عدل کرنا ہے آدمی کا اپنے اور اپنی ذات کے درمیان۔ اگر آدمی نے اپنے نفس کا خیال نہیں رکھا تو گویا یہ اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے۔ اور عدل کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی جن کے ساتھ رہتا سہتا ہے اور جن کے متعلق ان کے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے اندر برابری کرنا، یہ بھی عدل ہے، اور شرعی اعتبار سے یہ بھی فرض ہے۔ آدمی کا اپنی اولاد ہے تو اپنی اور اپنی اولاد کے درمیان عدل انصاف سے کام لینا یہ بھی فرض ہوگا۔ آدمی کے اوپر اپنی اولاد کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، اور اسی طریقے سے بیٹے کے اوپر باپ کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی عدل کے اندر شامل ہوگا۔ آدمی کے اپنی بیوی ہے تو میاں بیوی دونوں میں سے ہر ایک کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا لازم ہے، کہ یہ بھی عدل کے اندر آئے گا، جس عدل کا اللہ پاک ان اللہ یأمر بالعدل کے اندر حکم دے رہا ہے۔
کہ یہی نہیں کہ صرف عورت کے اوپر ہی شوہر کا حق ہے اور شوہر کے اوپر عورت کا حق نہیں، جانبین سے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، لہذا اب ان حقوق کو ادا کرنا یہ بھی عدل میں داخل ہوگا، اور اس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے تو مطالبہ کرتا ہے کہ وہ میرے حقوق ادا کرے، لیکن اگر وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو یہ عدل کو چھوڑ کر ظلم کی راہ کو اپنانے والا ہے، یہ ظالم بنے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی تو پھر وہ عدل کو چھوڑ کر ظالمہ بنے گی۔ عدل و انصاف کا حکم جانبین سے ہوگا، باپ کے اوپر ضروری ہوگا بیٹے کا حق ادا کرے، بیٹے کے اوپر ضروری ہوگا باپ کا حق ادا کرے، شوہر پر حق ہوگا کہ بیوی کا حق ادا کرے، اور بیوی پر حق ہوگا شوہر کا حق ادا کرے۔ تو عدل کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے عدل کے اندر اعتدال کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ تمام امور میں اعتدال برتا جائے۔ اللہ نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس سے وہی کام لیا جائے اور اس کے علاوہ نہ کام لیا جائے۔ ایسا کام کہ جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے وہ عدل و انصاف کے خلاف ہوگا۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، بھائی اس سے دیکھے ضرورت کی چیزیں، جن چیزوں کو دیکھنا جائز ہے ان کو دیکھیں، لیکن اگر یہی آنکھ سے ہم اس قسم کا کوئی عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر ایسی چیزوں کا دیکھنا یہ عدل و انصاف کے تقاضے کے خلاف ہوگا۔ مثلا آج کل اینڈرائڈ موبائل نکلا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کو بہت زیادہ دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں پر اثر پڑتا ہے، تو اب اس کا حد سے زیادہ استعمال یہ ہمارا اپنی آنکھوں کے ساتھ ناانصافی برتنا ہوگا، لہذا اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اعتدال کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں، افراط و تفریط سے جو ہے وہ کیا ہے، درمیانی راہ اختیار کرنا۔ اللہ نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، تو مرد کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالی کہ جو اس کے مناسب تھی، عورت کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالی کہ جو عورت کے اوپر مناسب تھی۔ اب اگر عورت کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالی جائے، اللہ نے دونوں کی باڈی کے اندر اور دونوں کی صلاحیتوں کے اندر بڑا فرق رکھا ہے۔ آدمی کو اللہ نے مضبوط بدن کا اور اسی طریقے سے عالی ہمت بنایا عورتوں کے مقابلے کے اندر، اور قوت فیصلہ اس کو جو دی اور عورت کو اللہ پاک نے عطا نہیں کی۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے، اور عورتوں کو اللہ پاک نے جو بنایا وہ جس کام کے لیے بنایا ان کو اس اعتبار سے صلاحیتیں عطا کی اللہ نے۔ مرد کو اللہ نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی کمانے کی، تجھے کما کر اپنے ماتحتوں کے جو ہے وہ حقوق کو ادا کرنا ہے، تو اللہ نے عورت کے مقابلے میں اس کو مضبوط بنایا، اور اللہ نے اس کے بدن کی ساخت ایسی بنائی کہ وہ گھر سے باہر بھی گھوم پھر سکے، اور عورت کو اللہ نے گھریلو خدمت کے لیے بنایا، داخلی کاموں کے لیے بنایا، بچوں کی پرورش کے لیے بنایا، بچوں کی تربیت کے لیے بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ ماں ایک بچے کی پرورش کرتی ہے، جو اس کو دودھ پینے سے لے کر جننے کے بعد سے لے کر بڑا ہونے تک جو اچھی طریقے سے اس کو تربیت کرتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے۔ مرد کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 2-4 دن بھی اس بچے کی اس طرح سے تربیت کر سکے، اس لیے کہ مرد میں وہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ جو ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کر سکتی ہے، کہ بچے کو نہلانا دھلانا، اچھی طریقے سے رکھنا، اس کو کھانا کھلانا۔
اب ظاہر ہے باپ کا ایک مرد کا ایک مزاج الگ ہوتا ہے، عورت کا ایک مزاج الگ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے عورت کو اللہ نے جس طرح سے باڈی عطا کی، بدن عطا کیا، جو صلاحیتیں عطا کی، اس کو اللہ پاک نے جو لیاقت عطا کی، اب اس سے زیادہ یا اس کے خلاف اگر اس کے سپرد کیا جائے کہ بھئی وہ نوکری بھی کرے، وہ باہر جو ہے وہ کیا ہے گھومتی پھرے، اور اس کے اوپر مختلف قسم کی ذمہ داریاں ڈالی جائے کہ جو اس کو گھر سے باہر نکلنے کے اوپر مجبور کر دے، یہ شریعت کے منشے کے خلاف اور یہ اعتدال کی راہ سے اس کو نکالنا ہے۔ تو اس میں بھی انصاف کی، اعتدال کی ضرورت کا قرآن کا حکم ہوگا کہ یہاں پر بھی ان کے ساتھ بھی انصاف برتا جائے کہ ان کے ذمے وہ خدمات سپرد کی جائے کہ جو ان کے لائق ہیں، اور جو باہر کی خدمات ہیں وہ مرد کے اوپر ضروری ہے۔ آج کل ایک بڑی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ عورت کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا اور اس کو جو صلاحیتیں دی، اس سے بڑھ کر اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہے، اور اللہ نے اس کی جو صلاحیتیں دی ہیں اس کے علاوہ دوسرے کام لیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے زیادہ تر دنیا میں فساد ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے قتل ہوتے ہیں، جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، جتنی خودکشیاں ہوتی ہیں، اگر دیکھنے جائے تو زیادہ تر اس کے پیچھے عورت کا گھر سے نکلنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے عورت کو ایک جو ہے وہ انسانوں نے اپنی عقل اور اپنی رائے کو دخل دے کر کہ بھائی مرد اور عورت دونوں برابر، دونوں شانہ باشانہ جو ہے وہ چلے، اب یہ دونوں شانہ بشانہ چلانے گئے، جس کے نتیجے کے اندر یہ سارا فساد اور خرابی وجود کے اندر آئی۔ اگر انصاف کے اس عدل اور اعتدال کو مد نظر رکھا ہوتا دنیا کے اندر تو انشاءاللہ یہ خرابیاں نہ پیدا ہوتی۔ تو خیر، یہ آیت کا پہلا اللہ پاک نے اس میں جو پہلی بات کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ پاک برابری کا، انصاف کا، اعتدال کا حکم دے رہے ہیں، یہ زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہوگا، اور ان تمام شعبوں میں اعتدال کو پکڑے رکھنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔